انا پرست اس کلم یسریٰ قسط نمبر 3۔ آج پورے 3 دن بعد وہ یونی آئی۔ صبح سے بورنگ لیکچرز لے کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جتنا مضبوط ہونے کی کوشش کرتی اسے قسمت آزماتی، آج تک وہ اس شخص کے خوف سے باہر نہیں آئی۔ 3 سال پہلے اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا، آج تک سوچ کر اس کا دل پہلے دن کی طرح کانپتا۔ شراب کے نشے میں دھت وہ ایک لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے گھر کے اندر داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حجاب اپنا فون لینے گھر کے اندر آئی تھی۔ وہ باہر ہال کی طرف جانے لگی جہاں میلاد ہو رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر راضی پر پڑی۔ حجاب انہیں دیکھتے ہی پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ راضی چلتے چلتے لڑکھڑا کر گرنے لگا تھا کہ ساتھ چلتے لڑکی نے سہارا دے کر اسے سنبھالا۔ راضی نے اس لڑکی کو جھٹکے سے پلر سے لگایا اور خود دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کے جانے کے سارے راستے مسترد کر دیے۔ راضی، یو آر ناٹ ان یور سینسز، روم میں جاؤ، تمہارے ڈیڈ نے دیکھا تو سو واٹ، کیا کرے گا وہ؟ اب میں کمزور نہیں جس کو باپ کا سہارا چاہیے، کمزور وہ ہے۔ گیٹ ڈیٹ، چلو میرے ساتھ بیڈ روم میں۔ ابراز نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا لیکن اس کا دماغ لمحہ بہ لمحہ سن ہوتا جا رہا تھا۔ گرفت خود بخود ڈھیلی ہوتی گئی۔ وہ پیچھے ہوا تو سامنے ہوا سے لہراتا دوپٹہ اس کے دھندلے ہوتے عکس میں واضح ہوا۔ ابرش نے ہاتھ بڑھا کر راضی کا ہاتھ تھامنا چاہا جو راضی نے فوراً جھٹک دیا اور دیوار کے ساتھ لگے وجود کی طرف بڑھا۔ حجاب سہمی سی کھڑی تھی۔ اس کے تو کبھی پشتوں نے بھی شراب تک کا نام نہیں لیا اور یہ شخص پی کر اس کے قریب کھڑا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھ کے آگے آیا، تبھی اسے نقاب میں ملبوس لڑکی ملی۔ وہ اور آگے آ کر سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ راضی، ابرش نے اسے روکنا چاہا تو ابراز نے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھیں ادھ کھلی ادھ بند تھیں۔ وہ نشے میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ باہر سے آتی آوازیں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ حجاب نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھیں۔ اس کے تو فرشتے بھی راضی کی آمد سے بے خبر تھے۔ باہر سے آتی شور کی آواز میں اسے ابرش کی آواز تک سنائی نہ دی، لیکن جب حجاب کو آس پاس ایک گندی بو کا احساس ہوا، اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ زوردار چیخ ابراز کو ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ ابراز اس کی خوف سے پھیلی آنکھیں دیکھ کر مسکرایا۔ وہ جتنا ڈر رہی تھی ابراز کو اتنی ہی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ راضی، چھوڑو اسے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ شٹ اپ، ڈونٹ یو ڈیئر، نوٹ انٹرفیئر ان مائی میٹر۔ ابرش اس کی تیز آواز سن کر پیچھے ہو گئی۔ حجاب کا دل اس کی دھاڑ سن کر کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ حجاب، تم دوست ہو نا مہوش کی؟ حجاب اپنا نام سن کر خوف سے پھیلی بھیگی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ نہ جانے کیسا نشہ تھا جو ابراز کے دماغ پر سوار تھا۔ بے اختیار اس کا ہاتھ حجاب کے نقاب کی طرف گیا۔ وہ نقاب کے لیے لگی پٹ ہٹانے لگا تھا کہ حجاب نے لمحے کے 1000ویں حصے میں پرس سے بلیڈ نکالا اور اس کا ہاتھ زخمی کیا۔ وہ کرا کے پیچھے ہٹا تو حجاب نے دوڑ لگائی۔ اسے آج بھی وہ خوفناک دن یاد ہے، ابراز اور اس کی پہلی ملاقات۔ اگر وہ بلیڈ اس کے پرس میں نہ ہوتا تو آج بھی سوچ کر اس کا دل کانپتا۔ اس دن جویریہ اور وہ دونوں لیٹ آئے تھے اور آتے ہی مہوش انہیں اپنے روم میں لے گئی جہاں وہ اپنا فون بھول کر میلاد کے لیے نیچے آ گئی تھی۔ احساس تو اسے تب ہوا جب اسامہ نے فون کر کے اسے ڈانٹا کہ امی کی کال پک کر لے۔ تبھی وہ فون کے ساتھ دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور مہوش کے روم میں جا کر اپنا فون لے آئی، لیکن اسے کیا پتا تھا اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوگا جو اس کا چین و سکون لے جائے گا۔ تمہارے لیے سرپرائز ہے، مہوش حجاب کے کان میں چلاتے ہوئے تقریباً اس کے کان کے پردے پھاڑ چکی تھی۔ پاگل ہو مہوش، بہرا کرنا ہے کیا؟ حجاب نے اپنا کان سہلایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فل نقاب میں تھی۔ مہوش اور جویریہ کیفیٹیریا لنچ لینے گئی تھیں۔ تبھی حجاب کو رانیہ اور ابراز والا واقعہ یاد آیا۔ بحری ہو گئی تو میرا ہی نقصان ہے، مہوش کہتے خود ہی ہنستی۔ اسے بے صبری سے حجاب کے ریئیکشن کا انتظار تھا۔ اچھا وہ کیا؟ جویریہ نے جوس کا ایک گھونٹ لے کر پوچھا۔ حجاب نے نقاب اوپر کر کے برگر کا ایک بائٹ لیا۔ نظریں مہوش پر تھیں۔ آج شام پتہ لگ جائے گا بیبی۔ مہوش نے زور سے جویریہ کا گال کھینچا۔ حجاب اور جویریہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اتنی خوش تبھی ہوتی تھی جب خوشی کا مرکز کوئی اور ہوتا۔ لنچ کے بعد پوائنٹ کے آتے ہی حجاب اور جویریہ چلی گئی۔ مہوش بھی اسی وقت ڈرائیور کو بلا کر گھر چلی گئی۔
السلام علیکم دادو، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ۔ حجاب نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلام کیا اور دادو کے آگے سر جھکا کر دعا لی۔ وعلیکم السلام، سدا خوش رہو، ہنستی مسکراتی رہو۔ دادو نے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھ کے دعا دی۔ حجاب جگہ بناتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہیں ڈبل صوفے پر تاثیر صاحب سنجیدگی سے بیٹھے کسی سوچ میں گم تھے، جبکہ آمنہ کی نظریں زمین پر بچھی قالین پر اٹکی ہوئی تھیں۔ کیسی میزبان ہو، کوئی خاطرداری ہی نہیں۔ مہوش کی بات سن کر جہاں حجاب مسکرائی وہی دادو نے اسے جا پر رسید کیا۔ بیٹا تمہاری پسندیدہ ادرک والی چائے بنائی ہے ثنا، بس لاتی ہو گئی۔ آمنہ دھیما سا مسکرائیں۔ ان کے آتے ہی آمنہ مہوش کی پسندیدہ چائے چولہے پر چڑھا کر آئی تھی اور ساتھ ثنا کو پکوڑے اور کباب تلنے کا کہہ آئیں۔ نہیں بیٹا، تکلف کی ضرورت نہیں، بس جس کام کے لیے آئے ہیں اس کی رضامندی دے دیں، یہ تو ساری زندگی کھاتی رہے پھر بھی اس کا کنواں پیٹ خالی رہنا۔ صحیح کہا دادو، حجاب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تاثیر صاحب نے جواب طلب نظروں سے آمنہ کو دیکھا جو حجاب کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ آخر کیسے وہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکیل دیتی۔ تبھی لوازمات سے بھری ٹرے لے کر ثنا ڈرائنگ روم میں آئی۔ مہوش آپی، آپ کی پسندیدہ چائے، آپ آتی ہیں تو مجھے بھی امی کی بنی چائے مل جاتی، ورنہ پھر خود ہی بنانی پڑتی ہے، ثنا کہتے ساتھ سب کو چائے سرو کرنے لگی۔ تب تک حجاب نے دادو اور مہوش کے لیے کباب، پکوڑے اور سینڈوچ پلیٹ میں نکال کر ان کے سامنے رکھے۔ لے نا دادو۔ حجاب کا یہ پیار بھرا اپنائیت سا انداز ان کا ارادہ اور پکا کر رہا تھا، لیکن اب انہیں تاثیر صاحب اور آمنہ کی خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ آپ نے کیا سوچا بیٹا؟ دادو نے تاثیر صاحب کی طرف رخ کیا۔ اب کہ حجاب ٹھٹکی۔ کس بارے میں دادو؟ ثنا نے مداخلت کی، جس پر آمنہ نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ بچوں کا بیچ میں بولنا انہیں سخت برا لگتا۔ حجاب کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنانے کا۔ دادو نے محبت پاش نظروں سے حجاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حجاب نے اپنی امی ابو کو دیکھا، جن کے سر یہ بات سنتے ہی جھک گئے۔ حجاب، میں تمہارے لیے ابراز کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ پھول صرف میرے آنگن میں رہے۔ تم بتاؤ بچے، اگر ماں باپ راضی ہوں تو تمہاری رضامندی کیا ہوگی؟ دادو نے دونوں میاں بیوی سے مایوس ہوتے اب کے حجاب کو گھسیٹا۔ انہیں یقین تھا حجاب کا جواب ان کے حق میں ہوگا۔ دادو، آئی ایم سوری، کیا آپ سے کچھ پوچھوں؟ حجاب نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے جھکے سروں کا مطلب جان چکی تھی۔ وہ خود بھی کبھی مر کر بھی اس شخص سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور ماں باپ کی خاموشی وہ جان چکی تھی۔ اس خاتون سے وہ ہچکچا رہے تھے جو بہت امیدیں لے کر ان کے در پر آئی تھی۔ آپ اپنی بیٹی کسی نشئی کو دیں گی جو رات کی تاریکی میں گھر میں جوان بہن کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو لائے، جس کے لیے شراب نشہ کرنا عام بات ہو، جو نشے میں جان لے کر صبح انجان بن جائے؟ نشہ کرنے والا یہ نہیں دیکھتا دادو باپ ہے یا بھائی۔ حجاب انہیں دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دادو کا شرمندگی کے مارے سر جھک گیا۔ ان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مہوش بھی غصے شرمندگی کے باعث مٹھی سختی سے بھیجے سن رہی تھی۔ جس کا نہ دین ہے نہ ایمان، ایسے انسان کو کون بیٹی دے گا؟ میرے ماں باپ خاموش ہیں کیونکہ مہوش سے یہاں بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ اٹھی، اسے اٹھتے دیکھ آمنہ بھی اٹھی، لیکن مہوش نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ چلیں دادو۔ مہوش نے دادی کا ہاتھ تھام کے اٹھایا۔ وہ بھی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مہوش، حجاب نے بھی روکنا چاہا، لیکن مہوش کے سر پہ تو جیسے خون سوار تھا۔ پلیز حجاب، نوٹ اے سنگ ورڈ۔ وہ دادو کو لے کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے حجاب کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ بیٹے، وہ باپ کی پکار سن کر ان کے گلے لگی۔ نہیں میرے بچے، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، غلطی ہماری تھی، ہم بولتے، لیکن وہ خاتون اتنی امیدوں سے آئی تھی کہ میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ تاثیر صاحب نے نرمی سے اپنا ہاتھ حجاب کے سر پر رکھا۔ حجاب، ساری زندگی رونے سے اچھا تھا بندہ ہمت کر کے منع کرے، میں تو خود ان کے آسرے بیٹھی رہی۔ حجاب کی ماں نے بھی گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی۔ آمنہ کی بات سن کر تاثیر صاحب نے انہیں آنکھیں دکھائیں۔ آئندہ آپ میرے آسرے نہ بیٹھنا، آپ جو کہیں گی ٹھیک ہوگا۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولے۔ ماں سے گلے لگتی حجاب نم آنکھوں سے مسکرائی، جبکہ ثنا ان کی نوٹنکی دیکھ کر مسکرائی اور ٹیبل سے سامان اٹھا کر کچن میں رکھنے لگی۔ دادو ڈائٹ پر ہیں؟ راضی نے فورک کی مدد سے 3-4 فرائز اپنی پلیٹ میں ڈالے۔ وہ ابھی نہا کے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تھا۔ آمنہ اور حیات صاحب کھانا شروع کر چکے تھے، جبکہ دادی بس برائے نام کھانا کھا رہی تھیں۔ انہیں حجاب سے ایسے جواب کی امید نہ تھی، لیکن سچ تو یہ تھا آج ان کی لاڈلے پوتے کی وجہ سے ان کا سر جھک گیا۔
نہیں، آج کی بےعزتی نے پیٹ بھر دیا۔ مہوش بلیک کافی کا مگ ہاتھ میں لیے راضی کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ دادی کی؟ یس برو۔ مہوش نے مزے سے کافی کا سپ لیا۔ اسے پتا تھا اس کا اقرار ابراز کے غصے کو ہوا دے گا۔ وٹ؟ پوری بات بتاؤ۔ راضی نے زور سے فورک پلیٹ میں پٹخا۔ اس کے لہجے کی سختی اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر مہوش مسکرائی۔ ہونا کیا ہے، ہم تمہارا رشتہ لے کر حجاب کے یہاں گئے تھے۔ انکل آنٹی تو رشتے کا سن کر چپ رہے، لیکن حجاب کا نام بولتے بولتے مہوش کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ ابراز دانت بھیجے ضبط کی حدود پر تھا۔ حجاب نے دادو کی بہت انسلٹ کی۔ اگر میں انہیں لے کر نہ آتی تو ضرور ان کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ بقول حجاب کے تم جیسے شرابی نشئی کو کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ مہوش اب کے مسکراتی ہوئی کپ پر انگلی پھیرتی ابراز کے اندر جلتی آگ کو بھڑکا گئی۔ آمنہ ساس کی عزت افزائی کا سن کر دل ہی دل میں جھوم اٹھی۔ ساتھ حجاب نام کا کانٹا بھی نکل گیا جو ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیتا۔ وہ کل تک حیات صاحب کے سمجھانے پر زہر مار کر اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھیں، لیکن یہاں تو قسمت ان پر خود ہی مہربان ہو گئی۔ ماں، آپ لوگ وہاں اپنا تماشا بنا کر آ گئے۔ ارے وہ 2 ٹکے کے لوگ ہی ان کی ہمت ہے ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ ڈیم اٹ، صرف ابراز کی وجہ سے میں مانا، لیکن اس کی ضد سے زیادہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے۔ چھوڑوں گا نہیں میں انہیں۔ حیات صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے تھے، بیٹے کے خلاف ایسے الفاظ اور ماں کی بے عزتی کا سن کر آگ ببولا ہو گئے۔ پلیٹ اٹھا کر زور سے نیچے پھینکی۔ ان کے اس عمل کی امید کسی کو نہ تھی۔ سب ہی سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے، جبکہ ابراز مٹھیاں بھیجتا پلیٹ دور کھسکا کر ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ راضی اسٹاپ! راضی! اس کا باپ پیچھے سے چلاتا رہا۔ وہ انسنی کر گیا۔ تجھے منہ کھولنے کی ضرورت تھی۔ دادی نے ایک غسیلی نظر سے مہوش کو نوازا۔ دادو، اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا جھکا چہرہ میں نہیں بھولی۔ غصہ غم کی شدت سے اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ بھی اٹھ کے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی حیات صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تو کیا یہاں بیٹھ کے کھا رہی ہے؟ سب بھوکے چلے گئے۔ جا جا کر حیات کو دیکھ۔ کوئی اچھی امید نہیں مجھے حیات سے۔ وہ عزت دار لوگ ہیں، اسے سمجھا کے کچھ نہ کرے۔ دادی بھی اپنا سارا غصہ آمنہ پر نکال کر چھڑی لے کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جیسا بیٹا ویسی ماں۔ بیٹے کے کرتوت پتہ لگیں تو یہ کھوکھلی عزت مٹی میں مل جائے۔ آمنہ لہو رنگ آنکھوں سے دادی کو دور جاتا دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں بے تحاشا نفرت تھی۔ وہ صبح نماز کے لیے اٹھی تو اس کا شوہر کہیں نہیں تھا۔ رات کا منظر یاد آتے ہی اسے خود پر حیرت ہوئی۔ لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب کی کیفیت سے بیدار ہوئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر بالوں کا جوڑا بنا کر اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ وہ کہتے ہیں نا بدل گیا ہوں۔ اگر بدل گیا ہے تو کہاں ہے؟ آج پھر وہ اپنے جیسی عورتوں کے پاس گیا ہے۔ ایسے انسان کبھی نہیں بدلتے، کبھی نہیں۔ آج مجھے جھکا کر وہ چلا گیا، لیکن میں جھکنے والوں میں سے نہیں۔ وہ مر بھی جائے تب بھی کبھی اقرار نہیں کروں گی۔ یہ راز صرف میرے اندر دفن رہے گا کہ میں ایسے انسان سے محبت کرتی ہوں جو میری محبت کیا نفرت کے لائق بھی نہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نیکی کا تکبر کرتی ہوں۔ نہیں، میں نیکی کا تکبر نہیں کرتی، لوگوں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتی ہوں، جس سے تنہائی میں دیکھنے سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ میں نہیں کرتی غرور، میں سچ کہتی ہوں جو انہیں کڑوا لگتا ہے۔ اور وہ کہتی ہے میں خوش نصیب ہوں ایسا شوہر پا کر، لیکن مجھ سے برا بدنصیب کون ہوگا؟ وہ پاگل انجان ہے۔ اس نے محبت جگہ تو دی میرے دل میں، لیکن وہ اس شخص کے دل میں نہیں جگا سکتی جو صرف خود سے محبت کرتا ہے۔ وہ دعا مانگ کر آنسو پوچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جائے نماز رکھتے وہ پیچھے مڑی، تبھی دروازہ کھول کر اس کا شوہر شلوار قمیض میں ملبوس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم تو چلے گئے تھے۔ وہ اسے ایک دم سامنے کھڑا دیکھ بوکھلا گئی۔ تو واپس نہیں آ سکتا؟ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب تر آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا عیاشی کرنے گیا ہوں؟ وہ اس کے اس قدر قریب آ گیا کہ اس کی بیوی کا سر اس کے دل سے ٹکرایا۔ اس کا قد بمشکل شوہر کے دل تک آتا۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ اس کی بیوی شرمندگی سے نظر جھکا گئی۔ عرصہ ہوا ہے ایک لڑکی نے دل پر قبضہ جما لیا، تب سے یہ دل بے بس ہے، کہیں اور جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ خاموش پا کر اس کے شوہر نے محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ وہ اس کی سوچ سے کیسے انجان رہ سکتا ہے؟ پل پل تو اسی کو پڑھتا آیا ہے۔ ان 6 سالوں میں ایسی سکون بھری نیند لی تھی۔ بات بدلنے کو اس نے کل رات والا واقعہ دہرایا۔ نہیں، اپنے دونوں ٹھنڈے ہاتھ اس نے شوہر کے سینے پر رکھ دیے۔ تم کہاں چلے گئے تھے صبح؟ اب وہ اس کی قمیض کے بٹنوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کا شوہر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس سے وہ کنفیوز ہو کر نظریں جھکا گئی۔ تم نے مس کیا؟ پل بھر کو اس نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ واپس نظریں جھکا لیں۔
ہونٹوں پر خوبصورت شرمگین مسکراہٹ تھی۔ تم پاس نہیں تھے تو میں گھبرا گئی۔ ہمیشہ رہوں گا اگر اجازت دو تو۔ وہ اس کی طرف جھکتا ہوا معنی خیزی سے بولا۔ آج تک مجھ سے کب اجازت لی ہے؟ اس کی بیوی نے خفگی سے کہتے ہی اسے دور دھکیلا اور بیڈ کے سائیڈ کارنر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگر احتشام اور پرنیا کی بات ہے تو وہ میرا حق ہے۔ چلو، تھرڈ جو آیا تمہاری مرضی سے ہوگا۔ دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتے وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہا۔ آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھیں، ناک اور گال کچھ شرم اور سردی کی شدت سے سرخ پڑ چکے تھے۔ وہ ایک گھٹنے کے بل ٹھنڈے زمین پر اس کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے تم کہاں تھیں؟ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے جتنا میں تڑپا ہوں تم جان بھی نہیں سکتی۔ ساری دولت لوٹا دوں تب بھی فائدہ نہیں۔ یہ منظر دنیا کی کوئی دولت خرید نہیں سکتی۔ وہ خاموش رہی۔ شوہر کی باتیں سن کر ویسے ہی اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اب تو اس نے آنکھیں بھی سختی سے مینچ لیں۔ محبت ہے شوہر سے؟ سوال ایسا تھا کہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ پوری آنکھیں کھولے وہ اسے تک رہی تھی، ایسے دیکھ رہی ہو جیسے موت کی خبر سنا دی۔ دکھ بھرے لہجے میں کہہ کر اس نے ہاتھ کی پشت پر ہونٹ رکھنے چاہے تو اس کی بیوی نے ارادہ بھانپتے ہی جھٹ سے ہاتھ کھینچے۔ سوری، وہ اپنے بے اختیاری پر جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اس کے شوہر کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی، جیسے اسی جواب کی امید تھی۔ میرے لیے دعا کرو گی؟ وہ امید لگائے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا گویا ہوا۔ جی جی۔ نہ جانے کیسا ڈر و خوف تھا جو ابھی تک اسے جکڑے ہوئے تھا۔ شوہر کی کسی بات پر اس کی بیوی کو اعتبار نہ تھا۔ دعا کرنا میں ہار جاؤں زندگی کی پہلی بازی ہے جو میں ہارنا چاہتا ہوں۔ آج تک صرف جیتنے کی خواہش کی ہے، آج پہلی مرتبہ میں نے اس سے ہارنے کی خواہش کی۔ تم بھی بولو گی تو وہ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ میں جیتنا نہیں چاہتا، اگر میں جیتتا تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا جو مجھے بہت عزیز ہے، بہت۔ وہ اس کا ہاتھ جو گود میں رکھا تھا نرمی سے سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کی آواز روندی ہوئی لگی۔ میرے کپڑے نکال دو، 8 بجے کی فلائٹ ہے، ارجنٹ پہنچنا ہے، وہاں میٹنگ اٹینڈ کر کے 4 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ وہ کہتا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جاری ہے۔